اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو ایسی باعزت و عظمت بہن عطا کی کہ جب بھی میری آقا زادی زینب سلام اللہ علیہا بھائی حسین کے پاس آتی تھی، امام حسین علیہ السلام تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حالانکہ میری آقا زادی بھائی حسین سے چھوٹی تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور ذمہ داری سے میں یہ لفظ پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے کتاب نے کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا، نماز کا وقت، میری آقا زادی پہلے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، اس کے بعد مصلی عبادت پر تشریف لے۔ اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑی۔ محدث جزائری لکھتے ہیں مولا حسین علیہ السلام تلاوت قرآن میں مصروف تھے، میری آقا زادی تشریف لائی، امام حسین علیہ السلام قرآن ہاتھوں پہ لے کر کھڑے ہو۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، عظمت ہے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی کہ قرآن صامت بھی جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، قرآن ناطق بھی جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے۔ کائنات میں ہر بہن کو بھائی سے اور ہر بھائی کو بہن سے محبت ہوتی ہے، لیکن جتنی محبت میری آقا زادی کو بھائی حسین سے تھی، شریکت الحسین، یہی وجہ تھی جب میری آقا زادی نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اور مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی لخت جگر کا عقد پڑھا اپنے بھتیجے عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، اس نکاح میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے 2 شرطیں رکھی تھی۔ پہلی شرط یہ تھی، عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہو، اور دوسری شرط یہ رکھی، عبداللہ جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا میری زینب بھی ساتھ جائے، یہ بھائی کے بغیر زندہ نہ رہ پائے گی۔ اللہ اکبر۔ جب ولادت ہوئی تھی نا آقا زادی کی، نبی کریم نے جناب بلال کو حکم دیا تھا، بلال منادی کرو مدینے میں اور سارے مسلمانوں کو مسجد میں اکٹھا کرو۔ جناب بلال نے منادی کی، مسلمان مسجد میں اکٹھے ہو گئے، صحابہ کرام سے مسجد بھر گئی۔ سرکار منبر پر جلوہ افروز ہوئے، فرمایا یا علی گھر جاؤ نا میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ مولا امیر المومنین گھر گئے، بیٹی کو اٹھا کے لائے، رسول اللہ کے ہاتھوں پہ دیا۔ میرے محترم سامعین، لفظوں کا ذمہ دار ہوں، نبی کریم نے سارے صحابہ کرام مسلمان دیکھ رہے ہیں، سب کے سامنے بیٹی کے سر کے بوسے لیے، پیشانی کے بوسے لیے، پھر ننھے ننھے بازو پکڑ کے بیٹی کے بازوؤں میں بوسا دیا۔ اور پھر فرمایا میرے ساتھیوں صحابیوں، حاضہ مسیل خدیجہ، یہ میری بیٹی زینب اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے، جس نے زینب کا حق ادا کر دیا اس نے خدیجہ کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا، او میرے ساتھیوں صحابیوں، تمہیں ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں اور میری اس وصیت کو فراموش نہ کرنا، اور فرمایا میری اس وصیت کو غائبین تک پہنچانا، ان مسلمانوں تک میری وصیت پہنچانا جو آج مسجد میں موجود ہیں، اور فرمایا میری وصیت صرف اتنی ہے، میری زینب کا حیا کرنا، میری زینب کا احترام کرنا۔ عزادارو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جس بی بی کے احترام کی وصیت کر کے رسول دنیا سے چلے گئے، اتنا احترام کائنات میں اس بی بی کا ہوا ہوگا، اتنا احترام کائنات میں کسی اور بی بی کا نہیں ہے۔ سنو کہ کتنا احترام ہوا، احترام کتنا کیا امت نے۔ سنو، جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا ام المصائب کے نام سے جانتی ہے۔ جس بی بی کا
کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا محرومۃ المسرت کے نام سے جانتی۔ جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا کعبۃ الرضایا کے نام سے جانتی۔ یہ لقب ہے میری آقا زادی کا، کعبۃ الرضایا۔ کعبہ تو جانتے ہیں، سارے مسلمان جس کا طواف کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ کربلا میں علی کی بیٹی دکھوں کا کعبہ بن گئی تھی۔ کعبۃ الرضایا دکھوں کا کعبہ، سارے دکھ جس بی بی کا طواف کر رہے تھے، سارے مصائب جس بی بی کا طواف۔ پیغمبر نے فرمایا میری زینب کا حیا کرنا۔ مسلمانوں نے کیا حیا کیا؟ رسول زادی کے سر سے چادریں چھین لی، نبی زادیوں کے زیور چھین لی، اور پھر ہاتھوں میں رسیاں پہنا دی، قید کر کے نبی کی بیٹیوں کو کوچا بکوچا، دیار بدیار۔ اور خدا جانتا ہے یہی وجہ تھی، جب بھی میری آقا زادی کو موقع ملتا تھا فرماتی ہو مسلمانوں حیا کرو، میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں۔ کربلا سے کوفہ آ گئی علی کی بیٹی، کوفہ سے شام آ گئی علی کی بیٹی۔ یہ بزرگ علماء کی روایت ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ بازار شام آ گیا، جب دربار کی طرف قافلہ چلنے لگا، میری آقا زادی کے قدم رک گئے۔ میرے آقا سید الساجدین نے عرض کی پھوپھی اماں، ظلم کی منزلیں تو طے ہو گئی، اب تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا، پھوپھی اماں اب آپ رک کیوں گئیں؟ میری آقا زادی نے فرمایا سجاد بیٹا، 21 ماہ رمضان کی شب جب میرے بابا بستر شہادت پر تھے نا، اور آخری لمحات تھے، جب مجھے بلایا نا، میں نے دیکھا کہ بابا کی پیشانی پہ پسینے کے قطرات مثل مروارید کے، اور امیر المومنین پیشانی پہ یوں ہاتھ پھیر رہے تھے۔ بابا زخمی پیشانی پہ ہاتھ کیوں پھیر رہے ہیں؟ زینب بیٹی تیرے نانا نے فرمایا جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی پیشانی پہ پسینے کے قطرات نمودار ہوتے ہیں۔ زینب بیٹی بس جدائی کا وقت قریب آ گیا، اپنا سر بابا کے سینے پر رکھ دیا، بابا اگر جدائی کا وقت قریب آ گیا، بابا بڑا عرصہ ہو گیا، ام ایمن نے مجھے کربلا کی کوئی بات بتائی تھی، بابا میں آپ سے سننا چاہتی ہوں، آپ کی زبان میں سننا چاہتی ہوں، کیا وہ حدیث صحیح ہے جو ام ایمن نے بیان کی؟ فرمایا ہاں زینب بیٹی وہ حدیث صحیح ہے، وہ کربلا کی بات صحیح، بابا میں آپ کی زبان سے سننا چاہتی ہوں۔ زینب بیٹی ایک وقت آئے گا کربلا کی سرزمین پر تیرے بھائی مارے جائیں گے، بیٹے مارے جائیں گے، بھتیجے مارے جائیں گے، زینب تو قید ہوگی اسی کوفہ میں آئے۔ کوفہ کے بعد پھر شام کی منزلیں طے کرنا پڑے گی، شام کے بازار سے گزرنا پڑے گا، اور فرمایا زینب بیٹی پھر یزید شرابی کے دربار میں جانا پڑے گا۔ جب یہ بتایا نا تو بی بی کہتی بابا شرابی کا دربار اور بابا میں شرابی کے دربار میں جا نہ پاؤں گی۔ فرمایا زینب بیٹی صبر سے کام لینا، میرا انتظار کرنا، میں آؤں گا تیرے ساتھ۔ سجاد بیٹا جب تک میرا بابا نہیں آئے گا میں دربار کی طرف نہیں چلوں گی۔ ایک مرتبہ ایک طرف رخ کیا، السلام علیکہ یا ابتا، سجاد بیٹا چلو میرا بابا علی آ گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ زندگی نہیں سارا خطبہ کبھی سناؤں گا، بس دربار یزید کا آ گیا، ساری مجلس چھوڑ دی، صرف آقا زادی نے جو خطبہ پڑھا ہے صرف 2 جملے اس کو سنانے ہیں۔ یزید ملعون کو خدید درد ہے میری آقا زادی کا، اس سے بڑا درد کوئی نہیں۔ سنیے بی بی نے جو اپنا درد خود بیان کیا،
میری آقا زادی نے فرمایا امن العدل یبن الطلقا، تخدیروں کا حرائرہ کا و اماق و سوقوں کا بنات رسول اللہ سبایا، وہ ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، بتا کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تیری کنیزیں پردے میں بیٹھے، رسول کی بیٹیاں ننگے سر درباروں بازار میں لائی جائے۔ اور اگلا درد بھرا جملہ سنو گے، وَلَئِن جَرَّتْ عَلَيَّ الدَّوَاهِي مُخَاطِبَتَكَ۔ آزادار و بی بی کے اس جملے سے میں یہ سمجھا ہوں، خدا کی قسم میری آقا زادی کو بھائیوں کی شہادت کا اتنا دکھ نہیں تھا، بھتیجوں کی شہادت کا اتنا صدمہ نہیں تھا، بیٹوں کے قتل ہو جانے کا بھی اتنا دکھ نہیں تھا۔ سب سے بڑا دکھ میری آقا زادی کا یہ تھا جو اس خطبے میں بیان کیا، اور فرمایا یزید میرے لیے سب سے بڑا صدمہ اور دکھ اس بات کا، میں علی کی بیٹی تجھ شرابی سے کلام کر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔